الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ محترم ناظرین و سامعین، ہم سنن ابن ماجہ کی کتاب الزکوٰۃ سماعت فرما رہے ہیں۔ آج کتاب الزکوٰۃ کا عنوان نمبر 13 باب صدقۃ الغنم، اس حوالے سے حدیثیں سماعت فرمائیں گے۔ اس عنوان کے تحت امام صاحب نے 3 روایات نقل کی ہیں، حدیث نمبر 1805، 1806 اور 1807۔ یہ 3 روایات نقل کی ہیں اور تینوں روایات سند کے اعتبار سے حسن روایات ہیں۔ آئیے ہم حدیث سماعت فرماتے ہیں۔ حدیث نمبر 1805، امام ابن شہاب زہری رحمہ اللہ نے سیدنا سالم اور سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے واسطے سے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے فرمایا، مجھے حضرت سالم رحمہ اللہ نے وہ دستاویز پڑھوائی جو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوت ہونے سے پہلے زکوٰۃ کے بارے میں تحریر فرمائی۔ امام زہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، مجھے اس دستاویز میں یہ عبارت لکھی ہوئی ملی، 40 سے 120 بکریوں تک ایک بکری زکوٰۃ ہے، اگر ایک بھی زیادہ ہو جائے تو 121 سے لے کر 200 تک 2 بکریاں واجب الادا ہیں، اگر ان میں سے ایک بھی زیادہ ہو تو 201 سے لے کر 300 تک 3 بکریاں ہیں، اگر اس سے زیادہ ہو تو ہر 100 پر ایک بکری ہے۔ میں نے اس میں یہ حکم بھی پایا، الگ الگ ریوڑوں کو جمع نہ کیا جائے اور اکٹھے ایک ریوڑ کو الگ الگ نہ کیا جائے، اور مجھے اس میں یہ حکم بھی لکھا ہوا ملا، زکوٰۃ میں سانڈ وصول کیا جائے، نہ بوڑھا جانور اور نہ عیب دار جانور۔ معزز سامعین، گائے بھیڑ کی زکوٰۃ کی جو تفصیل ہے وہ آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں کہ جس شخص کے پاس بھیڑ یا بکریوں میں سے کوئی بھی ایک قسم ہے، بھیڑ ہے یا بکریاں ہیں، ان کو الگ الگ آپ نے شمار کرنا ہے، اکٹھا نہیں رکھنا، لیکن نصاب ان کا ایک ہی ہے۔ کسی شخص کے پاس 39 بکریاں ہیں، وہ شخص صاحب نصاب نہیں ہے۔ صاحب نصاب ہونے کے لیے اس کے پاس 40 بکریاں ہونا ضروری ہے۔ اگر 40 سے کم ہیں تو وہ شخص صاحب نصاب نہیں ہے۔ تو 40 ہونے کے بعد 40 بکریاں ہیں تو ایک بکری اس کے اوپر زکوٰۃ کے طور پر واجب الادا ہے، اور یہ 120 تک ایک بکری اس کے پاس رہے گی۔ جب 121 ہو جائے گی تو اب اس کے پاس 2 بکریاں اس نے زکوٰۃ کے طور پر واجب الادا ہیں اس کے اوپر، اور پھر 121 سے لے کر 200 تک یہ 2 بکریاں رہیں گی۔ جب 201 ہو جائے گی تو پھر 201 پر 3 بکریاں، یہ 300 تک، پھر 301 سے لے کر 400 تک پھر وہ بکری کیا ہے، یہ 3 رہیں گی۔ جب 401 ہو جائے گی تو پھر 4 بکریاں، پھر اس طرح ہر 100 کے اوپر ایک بکری بڑھتی چلی جائے گی۔ اب ان کے اندر آپ نے چھوٹا اور بڑا ہر قسم کے جانور کو رکھنا ہے۔ اب یہاں پر ایک اور چیز سمجھ لیں، آپ نے اونٹوں کی زکوٰۃ کے اندر پڑھا تھا، 5 بندے کے پاس اونٹ تھے، وہ صاحب نصاب تھا۔ گائے اس کے پاس 30 تھی، صاحب نصاب تھا۔ لیکن یہاں پر بکریوں کے اندر جو 40 عدد رکھی گئی، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ بکریوں کی افزائش نسل زیادہ ہے، اور وہ ایک نہیں 2 2 3 3 4 4 5 بچے جنم دیتی ہیں، تو اس وجہ سے وہ ریوڑ زیادہ ہو سکتا ہے۔ اور اس کے اندر اگر نصاب ایک ہی رکھا جاتا تو اس شخص کے اوپر کیا تھا؟ ظلم تھا، زیادتی تھی، تو اسلام نے اس ظلم کو اور زیادتی کو یہاں پر ختم کیا ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ کے اندر ایک چیز تو یہ بیان ہوئی، اور دوسری یہاں پر یہ بات بیان ہوئی کہ لا یجمع بین متفرقین، جو ریوڑ الگ الگ ہیں، علیحدہ علیحدہ ہیں، ان کو جمع نہیں کیا جائے گا۔ اس کے اندر عامل بھی جمع نہیں کرے گا اور زکوٰۃ دینے والے بھی جمع نہیں کریں گے، بلکہ ان ریوڑوں کو الگ الگ ہی رکھا جائے گا،
کیونکہ لوگ زکوٰۃ کے ڈر کی وجہ سے مختلف ریوڑوں کو ایک ریوڑ شو کرتے ہیں تاکہ کم سے کم اس کے اندر زکوٰۃ واجب ہو سکے، کم سے کم ان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو سکے، اور کم بکریاں اللہ کے راستے میں وہ صدقے کے طور پر، زکوٰۃ کے طور پر ادا کریں۔ اس سے نبی علیہ السلام نے منع فرما دیا۔ اور اسی طرح ولا یفرق بین مجتمع، جو ریوڑ اکٹھا ہے، پورا سال اکٹھا رہا ہے، اب ان کو بھی الگ نہیں کیا جائے گا، وہ اکٹھا ہی رہے گا، اور اس کے مطابق اس میں جو زکوٰۃ واجب ہوگی وہ زکوٰۃ ادھر سے لی جائے گی۔ اور اسی طرح اب زکوٰۃ کے اندر کون سا جانور لینا ہے اور کون سا نہیں لینا، اس کی بھی وضاحت موجود ہے۔ فرمایا کہ اس کے اندر 23، یعنی کہ جو 23 کہتے ہیں سانڈ، یعنی جو افزائش نسل کے لیے انہوں نے رکھا ہوتا ہے نر، اس کو بھی زکوٰۃ کے اندر وصول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اس کی اہمیت اس مالک کے نزدیک زیادہ ہوتی ہے اور وہ زیادہ قیمتی ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اس کو زکوٰۃ کے اندر نبی علیہ السلام نے لینے سے منع فرما دیا۔ اور ولا حریمتن، اسی طرح کوئی بوڑھا جانور بھی نہیں لیا جائے گا، اور نہ ہی کوئی عیب دار جانور، کیونکہ اللہ کے راستے کے اندر وہ چیز خرچ کرنی چاہیے جو انسان کو اگر واپس دی جائے تو لے لے۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، اللہ کہتے ہیں لیکن اگر تمہیں وہ دی جائے تو تم لینے والے نہیں ہو۔ تو ایسی چیز اللہ کے راستے کے اندر انسان کو خرچ کرنی چاہیے کہ جو اللہ رب العالمین کے ہاں قابل قبول بھی ہو، اور بندے کو اگر وہ واپس دی جائے تو بندہ بھی لے لے۔ تو یہ عامل نہیں لے گا، کون سا؟ سانڈ عامل نہیں لے گا، عیب دار جانور عامل نہیں لے گا، بوڑھا جانور۔ ہاں اگر ان جانوروں کے اندر سب سے افضل، سب سے بہتر وہ سانڈ ہی ہے اور زکوٰۃ دینے والا بھی وہ دینا پسند کرتا ہے تو وہ کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ دینا چاہتا ہے دے سکتا ہے، لیکن عامل جو ہے وہ اس چیز کا مطالبہ نہیں کرے گا۔ حدیث نمبر 1806، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا تؤخذ صدقات المسلمین علی میاہہم، مسلمانوں کے جانوروں کی زکوٰۃ پانی پلانے کی جگہ وصول کی جائے گی۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر نبی مکرم علیہ السلام نے ایک اصول بیان کر دیا کہ جب عامل زکوٰۃ وصول کرنے آئے گا تو وہ ریوڑوں کی جگہ پر جائے گا، جہاں پر ریوڑ موجود ہیں وہ اس جگہ پر خود جائے گا۔ عرب کے اندر کیا ہے، لوگ پہلے وہ اپنے جانوروں کے لیے پانی پینے کے لیے حوض، تالاب وغیرہ وہ بنایا کرتے تھے، پانی کا بندوبست کیا کرتے تھے، وہیں پر ان کے قریب ہی ان کے جانور رہا کرتے تھے، باڑا وغیرہ وہیں پر ہوتا تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو عامل ہوگا وہ زکوٰۃ وصول کرنے ادھر جائے گا، نہ کہ وہ کہیں دور بیٹھ کر ان کو یہاں پر بلائے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اگر وہ شخص وہاں پر نہیں جاتا تو پھر کیا ہونا ہے، ریوڑ لے کر آنا مشکل ہے، ایک تو یہ چیز ہے۔ نمبر 2، ہو سکتا ہے وہ شخص زکوٰۃ سے جو بچنا چاہتا ہے وہ ریوڑ آپ کے پاس اتنا ہی لے کر آئے جس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، تو اس وجہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ وہاں پر جا کر زکوٰۃ وصول کرے جہاں پر جانور موجود ہیں۔ اور اسی طرح جو افسر ہوتے ہیں، جن کی جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے دفتروں میں بیٹھنے کے بجائے جو ذمہ داری لگائی گئی ہے وہ اس علاقے کے اندر جائیں، وہاں پر جا کے چیک کریں، موقع محل کو دیکھیں، اس کے مطابق فیصلہ کریں۔ یہ نہیں ہے کہ اپنے دفتر کے اندر بیٹھے رہیں، لوگوں کو مجبور کریں کہ جی یہاں پر تم آؤ۔ اور یہاں پر اسلام نے عوام اور رعایا کا خیال رکھا ہے، ان کی سہولت کا خیال رکھا ہے کہ افسر کو چاہیے کہ وہ چل کے ان کے پاس جائے، خود ان کو نہ بلائے۔ حدیث نمبر 1807، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا 40 بکریوں میں ایک بکری زکوٰۃ ہے 120 تک، یہی حکم ہے۔ اگر ایک زیادہ ہو جائے تو 2 بکریاں ہیں 200 تک، اور اگر 200
سے ایک بکری زیادہ ہو تو 300 تک 3 بکریاں ہیں، اگر اس سے زیادہ ہو تو ہر 100 میں ایک بکری زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کے ڈر سے اکٹھے ریوڑ کو الگ الگ نہ کیا جائے اور الگ الگ ریوڑوں کو اکٹھا نہ کیا جائے، اور ریوڑ میں شریک 2 افراد برابری کی بنیاد پر ایک دوسرے سے حساب کر لیں گے۔ یعنی کیا مطلب کہ دونوں کا مال ہے تو جس کی جتنے زیادہ تھی اس حساب سے وہ کرے گا، کہ ایک بندے کی مثال 30 تھی، ایک کی بندے کی 40 تھی، ظاہر بات ہے اب زکوٰۃ تو ایک ہی گئی ہے، ایک ہی بکری جاری ہے اس کے اندر۔ اب کیا ہے، وہ کہے گا جی آپ آدھی تم دو آدھی تم نہیں، اب وہ 30 ہے اس کے 30 کے حساب سے اس کو اوپر ڈالے، وہ 40 کے حساب سے اپنے اوپر ڈالے۔ اور زکوٰۃ وصول کرنے والے عامل کو بوڑھا یا عیب دار جانور نہ دیا جائے اور نہ سانڈ دیا جائے، الا یہ کہ زکوٰۃ دینے والا چاہے۔ یعنی یہاں پر وضاحت آ گئی ہے کہ وہ خود اگر دینا چاہتا ہے زکوٰۃ دینے والا تو دے سکتا ہے، لیکن عامل اس چیز کا مطالبہ نہیں کرے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔